صلی علی رسول الکریم. خواجہ معصوم محمد معصوم کے مکتوبات ہیں، برابر سناتا بھی ہوں. خود ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ برابر مجلس میں سناتے تھے. خواجہ محمد معصوم ان کے 7,000 خلیفہ تھے، بہت کام کیا انہوں نے. یہ خود مکتوبات بہت بڑا علمی خزانہ ہے، تصوف کا خزانہ ہے. اس کو خود حضرت ہمیشہ سنا ہی کرتے تھے. اس بنا پر چونکہ وہی سنا ہے تو وہی سناتے ہیں شیخ کے اتباع میں. کسی کو نصیحت فرما رہے ہیں. شفقت آثار حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے. اپنے ایک مرید کو دکھ رہے ہیں خواجہ محمد معصوم. شفقت حیات دنیا بہت تھوڑی ہے اور معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے. زندگی کم ہے اور کام بہت کرنا ہے. ایک بزرگ تھے، میرے خود محمد ہمارا سنا، کہتے بھائی جو بات مختصر ہے وہ کہو جلدی سے. میں تھوڑی دیر میں تھوڑے سے کھانے میں پینے میں اتنے آیات کی تلاوت کا نقصان ہو جائے گا. بس بات مختصر کرو. محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر توفیق بنا. تو ٹھیک ہے. شفقت حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے. اللہ ہم سب اور معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے. کام تو بہت بڑا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے. شفقت ادھر ہم لیتے ہیں خواجہ محمد معصوم اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں. شفقت حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے اور معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے. اسی کرنا ہے. ایک بزرگ میرے خود شاہ محمد احمد کہتے کہ بھائی کہو مختصر کرو. اتنی دیر روٹی کھانے میں مارنے کے ذرا ہمارا نقصان ہو جاتا تھا، مگر تلاوت میں بھی اختصار پر کر دیتے تھے. حیات دنیاوی بہت تھوڑی ہے اور معاملات ابدی و سرمدی اسی مختصر حیات سے وابستہ ہے. سعادت مند وہ ہے جو اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کام آخرت کی تیاری کرے. خواجہ محمد مجھے جس سال جو کام ادھورا چھوڑ کے گئے تھے ان کے ساتھ نے پورا کیا. حضرت بہت سارا حضرت پاتی کتاب جاتی تو مجھے اس شکل میں نہیں تھی تو پاتی تھی سناتے. سعادت مند وہ ہے جو اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے اور ایک لمبے سفر کے لیے توشہ مہیا کرے. تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ایک بڑی جماعت کا مرجع بنایا ہے. لوگ رجوع ہوتے تھے، مرید ہوتے تھے، ان کو بھی نصیحت کیا. سعادت مند وہ ہے جو اس تھوڑی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے اور ایک لمبے سفر کے لیے توشہ مہیا کرے. تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ایک بڑی جماعت کا مرجع بنایا ہے. شیخ تھے، ان
ان کو نصیحت کر رہے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ خلافت کے بعد بھی شیخ سے تعلق رکھنا چاہیے, اس کے بعد بھی بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. جو یہ تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کر کار آخرت کی تیاری کرے اور ایک لمبے سفر کے لیے توشہ مہیا کر دے. تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے ایک بڑی جماعت کا مرجع بنایا. شیخ تھے کہ ان کو بھی ان کا شیخ نصیحت کر رہا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاجات خلق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کو خوب اچھی طرح باندھ لو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاجات خلق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کو خوب اچھی طرح باندھ لو اور اپنے خالق کے بندوں کی خدمت گاری کو درجات دنیاوی اخروی پر فائد ہونے کا وسیلہ تصور کرو. خدمت نیک سلوکی, احسان بالخلائق, خندروئی, حسن خلق اور مخلوق کے معاملات میں نرمی و سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ سمجھنا چاہیے. یہ راضی مخلوق کو راضی کرنا بھی. نیک سلوکی طریقہ ہاتھ سے لگا یہ سب کہتے ہیں. بہت مکتوبات حضرت تعلیم رہ گئے تو شاید نام ہی نہیں آتا. حضرت اسی لیے مکتوبات ہے مجھے خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے. بہت ان کے کبھی ان کے سوانے بیچ میں ہوئی وہ پڑھ کے سناؤں گا. حاجات خلق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کو خوب اچھی طرح باندھ لو. اپنے خالق کے بندوں کی خدمت گاری کو درجات دنیاوی اور درجات اخروی پر فائد ہونے کا وسیلہ تصور کرو. طریقت بدل خدمت خلق نیس مخلوق کی خدمت. نیک سلوکی اور احسان بالخلائق, خندروئی, حسن خلق اور مخلوق کے معاملات میں نرمی و سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ سبب نجات اور واسطے ترقی مدارج سمجھو. مجھ کو یاد ہے کہ اخیر میں حضرت نے میرے بہت مشہور تھے شاہ رسول اللہ صاحب, یہ شخص ہی مشہور تھے. وہی ڈال دینا کر دینا تو وہ شاعر طالب نہیں ہوں. اسے خود کہا بالوں کو یا کہا ابتدا میں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کیجیے گا. مجھ سے خود کروایا. ابتدا بھائی میں بھی نیا تھا تو ملنے تھے, ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو معاف ہو گیا. خود وہ عالم تھے لیکن سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. حضرت کو بھی احساس ہوا کہ ہو سکتا ہم نے ان کے ساتھ سختی کیا. ان سے معافی میرے ذریعے سے میرے زیادہ ہوتے تھے. حضرت شریف سختی اپنے خالق کے بندوں کے خالق کے بندے. یہ دیکھو کس کے بندے ہیں. تمہارے پاس آ گئے تھے, تمہارے غلام نہیں ہے, یہ تعلیم بن گیا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب یہاں کوئی جاتا تھا مکہ میں, مکہ مولانا کہا تم سب ہم سے اچھے ہو. حضرت حاجی صاحب وہاں گنگوہی جاتے تھے, وہاں قاسم صاحب وہاں تھا میں, تم سب ہم سے اچھے ہو, اس وجہ سے تم اللہ کی طلب میں ہمارے پاس آئے. ہم تو نہیں کہیں گئے. دیکھیے کتنا اپنے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے سوئے. تم تو اللہ کی طلب میں, ہاں اللہ
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے نوازے. گر نہ خاص داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. معلوم طلب بھی انہیں کا آتی ہے. بہت مشہور جملہ. گر نہ خاص داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو خاص یعنی طلب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دائرے کی طلب ہی کے ضمن بھی ہم سب ہیں. جو کوئی ہے کوئی دور سے آیا کوئی نزدیک سے طلب. ایک قدم اللہ کے راستے میں نکالنا ہزاروں سال کی مسافت سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کو اجزاء باری تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاجات خلق اللہ کو پورا کرنے کے لیے قبر ہمت کو خوب اچھی طرح باندھ لو. یہ بھی خلیفہ ہی تھے ان کو لکھ رہے ہیں. اپنے خالق کے بندوں کی خدمت گاری کو درجات دنیویہ و اخرویہ پر فائز ہونے کا وسیلہ تصور کرو. ہمارے ایک صاحب آئے, ہمارے ایک صاحب سے کہا کہ ان کو سمجھاؤ. وہی طلب کی بات. دیکھا کہ ان کو ڈانٹ رہا ہے. جن کو کہا تھا تو مجھ سے کہا مجھ سے آپ کہا دو کہ تم کو ڈانٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. دعوائی ہوئی تو میرے یہاں تعریف ہے. تم تو ادب سے اس کو سمجھاؤ کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے. خود مجھ سے بتا کہا جاؤں گا کہو کہ تم کو ڈانٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. حضرت حاجی نازلہ صاحب فرماتے تھے بھائی تم سب ہم سے اچھے ہو, تم سب ہم سے اچھے ہو اس وجہ سے کہ تم اللہ کے طلب میں ہمارے پاس آئے. ہم تو کہیں نہیں گئے. یہ لفظ یہ چیز ہمارے یہاں سے بہت سے آتے رہی. طلب کی عظمت و وقات کو بہت آئے کرتے. طلب پیدا کرو. گر نہ خاص سے داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاجات خلق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کو خوب اچھی طرح باندھ لو اور اپنے خالق کے بندوں کی خدمت گاری کو درجات دنیویہ و اخرویہ پر فائز ہونے کا وسیلہ تصور کرو. نیک سلوکی, احسان باخلائق, خندہ روئی, حسن خلق, مخلوق کے معاملات میں نرمی و سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ اور سبب نجات اور واسطہ ترقی مدارس سمجھو. بڑی بات ظاہر ہے کہ مہمان بہت آتے تھے تو ہمارا بہت بھول لگتا تھا اس میں چائے پلا کر ضرور چائے مجھے سے تکیا کے نیچے روپیہ رکھتے تھے. جو کچھ رہتا تھا پہلے دیکھو تکیا اٹھا کے یہ روپیہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو جس کو تم چاہ نہ پہ. روپیہ دیکھو ہے دکھا دیتے تھے کہ بیچارہ کہا. اور یہ بھی کہا کبھی کہ تم چاہ پلاؤ گے تو تمہاری کچھ تنخواہی ختم ہو جائے گی. روپیہ رکھو سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کتاب ملتا رہا. لیکن الحمدللہ چاہ پلانے کا سلسلہ یہ لفظ خود کا تکیا کے نیچے دکھا دیں. روپیہ کیا رہتا تھا, کچھ رہتا رہا. کہیں روپیہ ہے لے لیا کرو. تم کتنا خرچ کرو گے, تم کھلاؤ گے تمہیں تنخواہی کو ختم ہو جائے گی. تنگی تھی بس. لوگ سمجھتے ماشاء سے مالدار کرتے. اللہ تعالیٰ بہت ہی قناعت کے ساتھ احسان باخلائق, خندق روئی, حسن خلق اور مخلوق کے معاملات میں نرمی اور سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ
اور سبب نجات وہ واسع ترقی درجات سمجھو. زیادہ میں خواجہ محمد واسع یہ اردو کی ہے، بات عجیب و غریب لوگوں نے سمجھا بس سختی ہی سختی ہے، نرمی سے لے چلو. کسی متعلق حضرت فرماتے تھے کوئی کہتا تھا کہ ہم کھلا پلا کے کہ اللہ تک تم کو پہنچا دیں گے، کھلا پلا کے چھوڑائیں گے نہیں کوئی. اللہ کا راستہ طلب ہی بہت بڑی چیز ہے. اس چیز کے طلب پیدا ہو جانا، گر نہ خاص داد نہ داد خاص. اگر دینا چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. حدیث شریف میں آیا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق اللہ من احسن علی. مخلوق اللہ کے خلق ہے، خاندانی لوگ مخلوق پر احب الخلق تو سب سے زیادہ محبوب مخلوق وہ ہے جو اللہ کے عیال کی طرف توجہ کرے. اللہ کے رحمت حدیث شریف میں آیا ہے الخلق عیال اللہ واحب الخلق اللہ من احسن الی عیالہ. مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے. مخلوق سب پولیس کا میں واقعہ کہ پاگل شخص تھا، ایک شخص جاتے تھے اس کو کھلاتے پلاتے تھے، پاگل کھلاتے تھے. اس سے امید کیا تھی ٹھگ ماری دیتا موقع پر. کسی نے کہا کہ بھائی تم اس کو کھلاتے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، پاگل ہے، کچھ نہیں جانتے. کہا اس کو پتہ نہیں لیکن یہ خالق کو تو پتہ ہے کہ میں اس کے پاگل مخلوق کی بھی پرورش خدمت کر. اس کو پتہ نہیں لیکن خالق جو ہے اس پاگل کا وہ تو جانتا ہے کہ میرے مخلوق کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کرتا ہے. اپنے خالق کے بندوں کی خدمت گاری کو درجات دنیوی و اخروی پر فائز ہونے کا وسیلہ تصور کرو. ہم سے کہا کرنے کہ دیکھو لوگ آتے ہیں نا ان کی خدمت کیا کرو، اسی سے تم کو مل جائے گا. سب دعا کے لیے مل جائے، ہم خدمت کر رہے ہیں نا ہم لوگ. اللہ کا سلسلہ جاری ہے. ایک صاحب سے حضرت نے پوچھا، وہ بہت دور بڑے تھے، کبھی آپ کو کسی شیخ نے چائے پلایا؟ کہا نہیں، کسی نے آتے ہیں پلا سوا آپ ہی ہیں جو پلاتے. وہ ہمارے سامنے کی بات ہے، بمبئی کے تھے. جیسے بتائیے کسی شیخ پیر نے آپ کو کوئی کبھی چائے پلایا ہے؟ کہا کسی نے نہیں پلایا. دیکھا تو اسی جملے کا اثر تھا کہ جو کوئی آتا چائے ضرور بات ہے، چائے پلا دیا. ٹکیا اٹھاتے تھے، دیکھو پیسہ ہے نا لے لیا کرو، ورنہ کچھ تنخواہی کم ختم ہو جائے گی تمہاری اس چائے میں. ارے روان ہے تکیا اٹھا کہیں اور رکھتے نہیں تھے، بس تکیا کے نیچے. اب چائے چوری ہو کچھ ہو سب کا لوگ سمجھتے ہیں مار کتنا روپیہ اللہ تعالیٰ نے. نیک سلوکی احسان بالخلائق خردروئی حسن خلق اور مخلوق کے معاملات میں نرمی اور سہولت کو رضامندی حق تعالیٰ کا ذریعہ اور سبب نجات واسع ترقیہ مدارس سمجھو. فارسی والا تھا اور زبردست ماں گنگوئی جو سب سے سخت مشہور ہے. حدیث شریف میں آیا ہے الخلق عیال اللہ واحب الخلق اللہ من احسن الی عیالہ. مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، لہذا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے
جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اب چند احادیث مسلمانوں کے حاجات پورا کرنے اور ان کو خوش کرنے کی فضیلت نیز حسن اخلاق اور نرمی و تحمل کے فضیلت کے سلسلے میں لکھی جاتی ہیں. ان پر اچھی طرح غور کرنا ہے. وہاں گنگوئی جبکہ سخت مشہور ہے لکھ رہے ہیں. لہذا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب چند احادیث مسلمانوں کے حاجات پورا کرنے اور ان کو خوش کرنے کی فضیلت نیز حسن اخلاق نرمی و تحمل کے فضیلت کے سلسلے میں لکھی جاتی ہیں. ان پر اس پر اچھی طرح غور کرو. اور اگر کسی حدیث کے معنی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کسی متدین اہل علم سے سمجھ لینا چاہیے. کسی متدین اہل علم سے سمجھ لینا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مسلمان کا بھائی ہے. دیکھنے میں بالکل آسان ہے لیکن کئی مانگا وہی یعنی اپنے مریدین کو وہ سب بڑے تھے. بھائی شاہ صاحب وغیرہ تو ان کے مرید تھے. مانگا وہی کے چاہے چار صاحب یا کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا آدمی ان کے مرید تھے. ان کو ہی نصیحتیں کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں سب چھوٹی نصیحت ہے. ہم کو ایسی نصیحت کریں کہ عرش تک جلدی پہنچ جائے. عرش کی بات ہے. فرش بنو گے تو عرش پہ پہنچو گے. کیا ہے کہ اپنے کو جھکاؤ. نیستی بغضی گر ابلہ نیستی آئینہ ہستی سے باشد نیستی بغضی گر ابلہ نیستی. تو تم اپنے کو زمین کے برابر کرو گے تو اللہ عرش تک پہنچائے گا تم کو. وہاں بلندی کا ذریعہ نیستی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ماشاء اللہ سے بہت بیان کرتے تھے ان چیزوں کو. مسلمان کا بھائی ہے اور اپنے بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو تو ظلم کرنے دیتا ہے. جو شخص بھی اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حاجت پوری کرتا ہے. اور جو شخص کسی مسلم بھائی کا غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں قیامت کے دن اس کے غم کو دور کر دے گا. تو یقین ہو اس کا یقین بھی تو ہونا چاہیے. جسے نماز میں نیت کی ضرورت جسے اخلاق میں بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کو سہولت مل جائے آسانیاں ہو جائے. دل کا خوش ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کو اولیاء تک پہنچا دے گا. یہ اخلاق کی مسلمان کا بھائی ہے. اپنے بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے. یہ تعلیمات سب کے لیے ہیں. عورتوں کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے ہیں پیروں کے لیے بھی ہیں. مریدوں کے لیے نہیں پیروں کے لیے بھی. تم بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پیر تھے. وہاں گنگوئی کے پیر تھے وہاں قاسم صاحب پیر تھے وہاں تھانوی کے پیر تھے. لیکن کبھی کبھی فرماتے تھے بھائی تم لوگ ہم سے بہت اچھے ہو. یہ تو تمہارا مقام تھا لیکن ایسا اتفاق کہ تم ہمارے ماتا تھی معلوم ہوئی. حق تو یہ تھا کہ تم پیر بنتے ہم وہی بنتے. مسلمان کا بھائی ہے. وہ اپنے بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے. اور جو شخص کسی مسلم بھائی کا غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں قیامت کے دن اس کے غم کو دور کرتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے یہ نہیں کسی اردو کی ہے. جو شخص کسی مسلم بھائی کا غم دور کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں قیامت کے دن اس کے غم کو دور کر دے گا. اور جو شخص مسلمان کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے گا. بخاری مسلم روایت ہے, بخاری مسلم والے کی. مسلم کی روایت یوں ہے, اللہ تعالیٰ بندے کو مدد پر, اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس نے پیدا ہی سے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے حاجتیں پوری کرتا رہے. لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کو پوری کرتے ہیں. حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دولت کے ساتھ مخصوص کیا ہے تاکہ وہ بندوں کو فائدہ پہنچائے. جب تک وہ اس دولت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دولت پر برقرار رکھتا ہے, اور جب وہ اپنی داد و دہیز بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ دولت چھین بھی لیتا ہے اور دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے. مانگا وہی. یہ بھی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں کوشش کرے گا اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہوگا. جو شخص یہ عمل 10 سال کے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں کوشش کرے گا اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہوگا. یہ بھی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا. اور 70 خطائیں معاف کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر لوٹ آئے. بس اگر اس بھائی کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ کوشش کرنے والا گناہوں سے ایسا صاف ہو جائے گا گویا آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے. کوئی وجہ خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں 70,000 خلیفہ تھے اسی میں, آج ہی اس کی پیدائش ہے. اور اگر وہ اثناء کوشش میں مر گیا تو جنت میں بلا حساب داخل ہوگا. سب یہ بھی کاروبار ہے, حضرت یہ بھی ایک کاروبار ہے. تم سمجھتے یہی ہے, یہ بھی ایک مستقل سوداگری ہو رہی ہے یہاں پہ, پوری زندگی سوداگری, خرید و فروخت. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اپنے مسلم بھائی کے لیے ذریعہ بن جائے کسی ذی مقدرت تک پہنچنے کا اور اسرت دور کرنے کا تنگی تو اللہ تعالیٰ پرسرات پر گزرنے کے وقت اس کی اعانت فرمائے گا, جبکہ لوگوں کے قدم پرسرات پر لغزش میں ہوں گے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی مومن کو مسرور کرنا اس طرح کہ اس کے لیے کپڑا مہیا کر دیا یا اس کی بھوک دور کر دی یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی, یہ بہت ہی اعلیٰ و افضل عمل ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل مسلمان بھائی کو خوش کرنا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس کے ذریعے لوگ زیادہ تر جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ چیز تقوی اللہ و حسن اخلاق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس چیز متعلق جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہن اور شرمگاہ. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایمان میں زیادہ کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے والا ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطے کے پاس گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے, اگرچہ حق بھی پر کیوں نہ ہو,
اور وسط جنت میں گھر دلانے کا اس شخص کے لیے ضامن ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاقی میں کیوں نہ ہو، اور جنت کے بالائی حصے میں گھر دلانے کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر دے. تو حدیث ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نیکی کو پسند کرتا ہے. رواہ مسلم، سب مسلم اور بخاری کی روایت ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، اور نرمی پہ جو مدد کرتا ہے وہ سخت پہ نہیں کرتا. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کو نہ بتا دوں جو دوزخ کہ آپ پر حرام ہے، دوزخ فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. سنو، ہر وہ شخص جو آسانی کرنے والا ہو اور نرم خو ہو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بندہ تحمل اور بردباری سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک صائم النہار و قائم اللیل نہیں پاتا. حضور کی حدیث ہے. اس کی بھی قدر ہے. یہ حضرات ایسے ہیں مجھے حدیثوں کو یاد ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرے اور درجات کو اونچا کر دے. صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص تم سے جہالت کا معاملہ کرے تم اس سے بردباری کا معاملہ کرو، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جسے تم کو محروم کیا اس کو عطا کرو، اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اسے جوڑو اور صلہ رحمی کرو. یہ ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے طاقتور وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. در حقیقت طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. یہ بھی کسی کا صدقہ ہے. میں دیکھا ہے ایک شخص تھے کسی بات پر غصہ آیا کسی پر، تو کہا اپنے اماں کے ثواب کے لیے معاف کرتا ہوں. یہ تلاوت کا ثواب ہے، ایصال ثواب. فرماتے تھے وہ کہتا بھائی معاف کرتا ہوں میں تم کو تاکہ اس کا ثواب میری اماں کو پہنچے. ایصال ثواب. یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہے، معاف کرنا. کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تو کشادہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے، یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے تیرا تبسم کرنا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر صدقہ ہے. تیرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے. کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ بتا دینا اس صدقہ ہے. راستے سے پتھر کاٹا ہڈی کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اپنے ڈول میں پانی بھر کر اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. وہ نہیں بھر سکتا، سب جمع کر وہی ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے دکھائی پڑے گا. اگر اشعری نے دریافت کیا یہ کس کے لیے بالا خانہ ہوگا؟ یا رسول اللہ، فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھا کلام کرے. اس شخص کے لیے ہوگا جو اچھا کلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور جبکہ رات کو لوگ سو رہے ہوں یہ نماز تہجد میں کھڑا ہو. یہ چند احادیث کتاب ترغیب و ترہیب سے جو کتب معتبرہ علم حدیث میں سے ہے لکھی گئی. وہاں پر وہی لکھ رہا ہے
اللہ تعالیٰ کے موافق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اپنے حال کا ان احادیث کے مضامین سے موازنہ کرو. جس سنے ہو دیکھو کہ ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں. اس حدیث کی موافقت ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تمہارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے جیسا ہے تو خوش ہو جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر موافق نہیں ہے تو آج وہ نوازی کے ساتھ اپنا حال ان حدیث کے موافق ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا و درخواست کرو. بہت ماشاء اللہ صاحب اخلاقی بپاسی کرتے اخلاق. اگر بالفعل ان پر عمل کی توفیق کوئی نہ پائے تو کم از کم اعتراف کوتاہی تو ہونا چاہیے. ہم سے غلطی ہو رہی ہے, کوتاہی ہو رہی ہے. اعتراف بھی ایک نعمت ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف ذنوب من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی کتاب ایک ہے, بہت اسی پر سالوں بیان کیا. پورے رمضان میں اسی پڑھی ہے. الموت اور رفع ذنبی, میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. بنا بخدا اگر کوئی توفیق عمل بھی نہ کرتا ہوں اور خود کو کوتا عمل بھی نہ جانے, ایسا شخص کم نصیب ہے. کچھ کرتا بھی نہیں, اپنے کو بہت بزرگ سمجھتا ہے. حرکت کی بیاب دولت یافت عظیم, جو پا گیا اس کو دولت عظیم ملا, اور جو جس نے نہیں پایا تو نہ پانے کا اس نے غم پایا, یہ بھی کامیابی ہے. یہ تو مل ہی جائے, یہ نہیں ملے. درد نایاب, کوئی درد نایاب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی ان تعلیمات پر عمل کرنے. ماں گنگوئی خالی یہ تھوڑی خالی بخاری کی شرح لکھا, اور یہ بھی تو انہی کی ہے, انہی مکتوبات ہیں. خواجہ معصوم تو اور بڑے آدمی تھے. دعا کر لو, دعا کرو ہمارے صحت کے لیے بھی. سبھی لوگ اسے کوئی بیمار ہیں, ظاہری و باطنی امراض سے اللہ شفا دے, اور ہم سب لوگوں کے حاجات دینی و دنیوی کو پوری فرمائے. یہ مجلس سے بزرگوں کے نام تیرے منصوب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.